بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ اپنی بایو 101 کے اسائنمنٹ نمبر 1 کا ہم لوگ سولوشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک اور نمبر موجود ہے، آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اور آگے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ لوگوں کو بایو 101 کے لیکچرز چاہیے، کسی بھی سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک ہر لیکچر کے موجود ہیں، آپ لوگ وہاں سے پوری پلے لسٹ کے لنکس بھی لے سکتے ہیں۔ بایو 101 کی اسٹڈی کے لیے اگر آپ لوگ اسٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ اسٹڈی گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم چلتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا کوسچن تھا، انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ ہمیں ڈفرینس بتائیں لائسوسوم اور لائسوزائم کا، ٹھیک ہے؟ لائسوسوم اور لائسوزائم میں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلا ڈفرینس تو یہ ہوتا ہے کہ جو لائسوزائمز ہوتے ہیں نا، وہ یوکریوٹک سیلز کے سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لائسوسوم جو ہے نا، یہ ایک آرگنیلی ہے جو کہ سیل کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں جو لائسوزائم ہوتا ہے نا، لائسوزائم جو ہے نا وہ سیل کے باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں آرگنیلی نہیں ہوتی، یہ ایک انزائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ کچھ سیلز جو ہوتے ہیں نا اس کو سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ مختلف باڈی فلوئڈز میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوکیشن کے حساب سے تو ایک یہ ڈفرینس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں اسٹرکچر کی۔ اگر ہم لوگ بات کریں تو جو لائسوسوم ہوتا ہے نا وہ میمبرین باؤنڈ آرگنیلی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی میمبرین بھی ہوتی ہے باہر، اور اس کے اندر سے جو ہے نا اس کی ایک سنگل لپڈ بائلیئر میمبرین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سنگل لپڈ بائلیئر میمبرین ہوتی ہے۔ لیکن جو لائسوزائم ہوتا ہے نا وہ ایک پروٹینیشیس انزائم ہے، یعنی کہ ایک ایسا انزائم ہے جس کی نیچر پروٹین والی ہوتی ہے اور اس کی کوئی میمبرین نہیں ہوتی، دس از نان میمبرین باؤنڈ، ٹھیک ہے؟ آگے ہم چلتے ہیں، اگلا جو ہے جو لائسوزوم ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے ہائیڈرولیٹک انزائمز پائے جاتے ہیں۔ لائسوزوم کے اندر ہائیڈرولیٹک انزائمز پائے جاتے ہیں، جیسے پروٹیزز ہے، لائپیزز ہے، نیوکلیسز ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو لائسوزائم ہے وہ خود ایک انزائم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یعنی کہ لائسوزوم تو ہوتے ہیں نا اس کے اندر انزائم پائے جاتے ہیں، لیکن جو لائسوزائم ہے وہ خود ایک انزائم ہے، اور یہ جو پیپٹائڈوگلائکین لیئر ہوتی ہے نا بیکٹیریا کی سیل والز کے اندر، اس کو زیادہ تر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم لوگ فنکشن کی بات کریں تو لائسوزوم جو ہوتا ہے نا وہ سیل کے اندر جتنی بھی ڈائجسشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ کرتا ہے، سیلولر ویسٹ کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور سیلولر کمپوننٹس کو دوبارہ سے ری سائیکل کرتا ہے، نیو کمپوننٹس بناتا ہے۔ لیکن جو لائسوزائم ہوتا ہے وہ ایک اینٹی مائکروبیل ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے، جو کہ بیکٹیریا کی سیل وال کو توڑتا ہے اور کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ باڈی کی جو انفیکشنز کے اگینسٹ باڈی کو جو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، جو لائسوزائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو لائسوزوم ہوتا ہے وہ آٹوفیگی کے پروسیس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ سیل اپنے ہی کمپوننٹس کو توڑ دیتا ہے، اپنی سیل کی جو ہومیوسٹاسس ہوتی ہے، جو پانی کا لیول فار ایگزامپل ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا ہے ایک آٹوفیگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لیکن جو لائسوزائم ہوتا ہے نا یہ مختلف قسم کے باڈی فلوئڈز کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے آنسو ہو گئے، آپ کا سلائیوا ہو گیا، میوکس ہو گیا، منہ کے اندر جو سلائیوا بنتا ہے وہ، اور انسان کا جو اپنا جو ہیومن ملک ہوتا ہے اس کے اندر یہ لائسوزائم ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں تو جو لائسوزوم ہوتے ہیں نا یہ بنتے کیسے ہیں کہ گولجی آپریٹس کے مختلف قسم کے ویکیولز انڈوسومز کے ساتھ جب ملتے ہیں تو پھر لائسوزوم بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لائسوزائم کیسے بنتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرتا ہے، اسپیشلی جو پیپٹائڈوگلائکین لیئر ہوتی ہے نا سیل والز کے اندر، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں پی ایچ انوائرمنٹ کی تو جو لائسوزوم ہوتا ہے اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے، اس میں تیزابیت ہوتی ہے، 4.5 سے 5 تک ایسیڈک نیچر ہوتی ہے اس کی،
اور انزائم کی ایکٹیویٹی کو وہ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں لائزوزائم کی تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے, اس کا پی ایچ انوائرمنٹ, تیزابیت نہیں ہوتی اس میں, اور بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہماری باڈی کے دوسرے فلیورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں, اس کے بعد آگے کوسچن نمبر 2 تھا ہمارا, وہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ سینٹرل ڈوگما آف لائف کو اپنی ورڈنگ میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جسٹ سمجھا رہی ہوں, جسٹ میں آپ لوگوں کو کنسیپٹ دے رہی ہوں. آپ لوگوں نے سالو جب اس کو کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ورڈنگ چینج کرنی, یہاں سے کاپی پیسٹ نہیں کرنی بالکل بھی, اپنی ورڈنگ میں ساری اسائنمنٹ لکھنی ہے. ٹھیک ہے. سینٹرل ڈوگما آف لائف کی بات کرتے ہیں. سینٹرل ڈوگما لائف ایک ایسا فریم ورک ہوتا ہے جو کہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ کیسے جینیٹک انفارمیشن فلو کرتی ہے ایک بایولوجیکل سسٹم کے اندر, کیسے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک جینیٹک انفارمیشن جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ آؤٹ لائن کرتا ہے پروسیسز کو through which genetic instructions are stored, transferred and expressed in living organisms. یعنی کہ سینٹرل ڈوگما جو ہوتا ہے نا, یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ جینیٹک انفارمیشن کیسے اسٹور ہوتی ہیں, کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور کیسے لیونگ آرگینزمس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, ایکسپریس ہوتی ہیں. سمپل ٹرمز میں اگر آپ لوگ کہیں تو سینٹرل ڈوگما کو آپ لوگ سمرائز کر دیتے ہیں کہ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریپلیکیشن, اس کے بعد ایک ہوتا ہے ٹرانسکرپشن, اور دین ہوتا ہے ٹرانسلیشن. آپ لوگ اس کو ہینڈ آؤٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں, آپ لوگ ہینڈ آؤٹ سے بھی ریڈ آؤٹ کیجئے گا, آپ لوگوں کو وہاں سے بھی سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے ہوتا ہے ریپلیکیشن. ریپلیکیشن ہوتا ہے کہ ڈی این اے سے ہی ڈی این اے بنتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جینیٹک انفارمیشن ڈی این اے کے مالیکیولز کے اندر جو اسٹور ہوئی ہوتی ہے نا, وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن. یعنی کہ 2 ڈی این اے بن جاتے ہیں ایک سیل کے اندر. یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو نیا سیل بنتا ہے نا, سیل ڈیویژن جب ہوتی ہے تو اس کے بعد 2 نیو سیل بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے نا, اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ ہر سیل کے اندر کمپلیٹ سیٹ جائے جینیٹک انسٹرکشنز کا, کمپلیٹ ڈی این اے جائے, تو 2 ڈی این اے بن جاتے ہیں, تو ایک ڈی این اے ایک سیل میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانسکرپشن کا. ٹرانسکرپشن میں ہوتا ہے یہ کہ ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ انفارمیشن پہلے انکوڈ ہوتی ہے, ڈی این اے کا ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ میسنجر آر این اے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا, اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانسکرپشن. یہ جو آر این اے مالیکیول ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ میسنجر آر این اے کہتے ہیں, اس کے اندر ایک جینیٹک کوڈ ہوتا ہے جو کہ یہ جینیٹک جو میسنجر آر این اے ہوتا ہے نا, یہ جینیٹک کوڈ نیوکلیس سے لے کے سائٹوپلازم کے اندر جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ رائبوزوم کے ساتھ مل کے پروٹین سینتھیسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا جو پروسیس ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا. ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے کہ سائٹوپلازم کے اندر جو میسنجر آر این اے ہوتا ہے اس کو رائبوزوم پہلے ریڈ کرتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا اس انفارمیشن کو اسپیسیفک سیکوینس, امائنو ایسڈز کی اسپیسیفک جو سیکوینس ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. یہ جو امائنو ایسڈز کی جو سیکوینس ہوتی ہے یہ پھر پروٹین بناتے ہیں. تو یہ فنکشنل پروڈکٹ ہوتا ہے دیٹ کیریز آؤٹ ویریس. تو یہ پروٹین ہی ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ سیل کے مختلف ٹاسک کو سر انجام دیتا ہے. تو ہمارے یہ ہر کسی کی لائف کا یہی سینٹرل ڈوگما ہوتا ہے. سمری میں اگر ہم لوگ بات کریں تو سینٹرل ڈوگما سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یونی ڈائریکشنل فلو ہوتا ہے جینیٹک انفارمیشن کا. جب ایک چیز سے دوسری جگہ پہ جب ایک دفعہ جینیٹک انفارمیشن اس سارے پروسیس میں فلو کرتی ہے تو ہم لوگ اس کو وہ پھر ریورس نہیں ہوتی, بیکورڈ موو نہیں کرتی. ڈی این اے ریپلیکیشن سے پہلے ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے, پھر آر این اے ٹرانسکرپشن ہوگی, اور پھر اس کے بعد پروٹین کی جو ہے نا پھر ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اور یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اٹ ریپرزینٹ دا فنڈامنٹل پروسیس. یہ ایک فنڈامنٹل پروسیس کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی وچ جینیٹک انسٹرکشنز آر پاسڈ فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ. یعنی کہ یہ ایک ایسا فنڈامنٹل پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تھرو جینیٹک انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں, وراثتی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پہ پاس آن ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہی انسٹرکشنز پھر استعمال ہوتی ہیں لیونگ آرگنزمس کے اندر مختلف قسم کے فنکشنز اور اسٹرکچرز کو بنانے کے لیے بھی, اور پھر مینٹین رکھنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. سینٹرل ڈوگما والا یہ جو ہے نا, جسٹ اس کی آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے, پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے ریپلیکیشن ہوتی ہے, ٹرانسکرپشن, ٹرانسلیشن, یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں. تھوڑی اس میں سے آپ لوگوں نے ورڈنگ چینج کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اپنے جو ہے نا وہ اپنی ورڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. باقی اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے, انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو آسانی سے کر لیں گے.
اور اسائنمنٹ کے اندر آپ لائسوزوم اور لائزوزائم کی ڈائیگرامز بھی لگانا چاہتے ہیں تو بھی وہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں. گوگل سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, اور اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ریپلیکیشن, ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کا جو پروسیس ہے, اس کے ساتھ بھی اگر آپ لوگ ایک ڈائیگرام لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں. ویسے ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے مارکس آ جائیں گے, وہ فائل بھی ہے نا وہ پھر ذرا ہیوی ہو جاتی ہے, بٹ اگر لگا بھی دی تو بھی امپریشن اچھا پڑے گا. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکچرز کے لیے ڈسکرپشن میں لنکس بھی اویلیبل ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ, اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور آگے شیئر بھی ضرور کر دیں, اینڈ اللہ حافظ.